سورہ المومنون آیت نمبر 21۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام چوپایوں میں، لعبرۃ نصیحت ہے، سبق ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس سے، فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے، ان کے پیٹوں سے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع منافع ہے، کثیرہ بہت زیادہ، ومنہا اور اس سے، تاکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور اوپر اس کے، وعلی الفلک اور اوپر کشتیوں کے، تحملون تم سواری کرتے ہو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحً نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقال پس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے، فقال پس کہا، الملأ سرداروں نے، الذین وہ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما ھذا نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام، الا مگر، بشر انسان، مثلکم تمہاری طرح، یریدو وہ چاہتا ہے، ان یتفضل کہ وہ فضیلت پالے، آگے بڑھ جائے، علیکم اوپر تمہارے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لَأَنزَلَ ضرور اتارتا، البتہ اتارتا، ملائکہ فرشتے کو، ما سمعنا نہیں ہم نے سنا، بِهَذَا یہ بات جو نوح علیہ السلام کہتے ہیں، فی آبائنا اپنے اباء و اجداد سے، الاولین اس سے پہلے، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر، رجل آدمی، بھی ساتھ اس کے، جنتن جنون ہے، فتربصوا پس انتظار کرو، بھی ساتھ اس کے، حتی حین کچھ مدت تک، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہیں، یہ مختلف واقعات ہیں، مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اللہ کی دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے طرف لوٹ آئیں، اللہ کے حصار میں آ جائیں، شیطان سے بچ جائیں، اور اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، یہ اس کی حقدار ٹھہر جائیں، اس لیے اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے جب ہم نے وہ معراج کا واقعہ، ہمیں لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں تم کو اپنی نشانیاں، کس لیے؟ یعنی نشانیاں، جنت میں جانا، دوزخ کی سیر کرنی، جنت کی سیر کرنی، اور زمین و آسمان کی سیر کرنی، اس میں نشانیاں دیکھیں اللہ کے نبی نے، پھر ہم کو بتلائیں۔ اسی طرح لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْریٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اس لیے کہ وہ یقین آ جائے۔ اس طرح میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والا بن جائے۔ یہ نشانی اس لیے تھی کہ انسان یقین کر لے، اسے اعتماد آ جائے کہ واقعی اللہ ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، حاضر روا ہے، مشکل۔ یہ واقعہ اللہ کیوں بیان کر، کبھی مکڑی کا ذکر، کبھی مکھی کا ذکر، اور کبھی کسی چیز کا ذکر، کبھی کسی چیز، انسان کی بے بسی کا ذکر بار بار،
اللہ بار بار اپنا جو اپنے بارے بتایا، میں اعلیٰ، میں بلند، میں رب، میں خالق بتا رہے. وہ کس لیے؟ انسان پلٹ جائے، انسان سمجھ جائے، اس لیے بتایا جا رہا ہے. یہ جو حفیظ وہ نشانی بتائی جا رہی ہے. نشانی کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جو چوپائے ہیں ان میں ایک نشانی ہے، تمہاری نصیحت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ، تو ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے. کیا پلاتے ہیں؟ جیسے ہم دیتے ہیں گائے ہے، وہ چارہ کھاتی ہے، توڑی کھاتی ہے، ونڈا کھاتی ہے، اور کھانے کے بعد اس کے جسم میں ایک گوبر بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان میں اللہ ایک خوبصورت سفید رنگ کا ایک بہت ہی غذائیت والا ایک غذا مہیا کرتے ہیں، جسے دودھ کہتے ہیں. سفید یعنی خون لال، اور جو اس کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ کس حالت کا ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان میں سے اللہ، وہ دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کو پیتے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو ایک گائے اور ایک بھینس ہے نا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بھینس پورے گھر کی کفالت کرتی ہے. ایک بھینس خاص کر گاؤں میں یہ بھینس پورے گھر کی کفالت کرتی ہے. ہم نے دیکھا، ہم تھے ہمارے پاس، یعنی گائے کیا کرتی ہے؟ وہ دودھ دیتی ہے. جب دودھ دیتی ہے، دودھ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ ہم پیتے بھی ہیں. غذائیت چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اس کی غذا کے لیے کافی ہے. پھر دودھ سے ہم دہی جمتا ہے. دہی بڑا انسان کھاتا ہے، جیسے بھائی استعمال کرے، کھانے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائے ویسے کھا لے. پھر دہی سے مکھن نکلتا ہے، پھر لسی نکلتی ہے، پھر اس سے دیسی گھی نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں غذائیت سے بھرپور ہیں، انسان اس کو استعمال کرتا ہے. اور پھر جو اس کا گوبر وغیرہ ہوتا ہے، وہ لوگ گاؤں کے اندر پاتھی وغیرہ بناتے ہیں، پھر وہ اس کا وہ آگ جلانے کا کام آتا ہے. یعنی پورے گھر کا انتظام کرتی ہے، پورے گھر کی حفاظت کرتی ہے ایک گائے. اس کے علاوہ جو بھینس اس کے دیتے ہیں کہ وہ ہل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر جو پٹھے وغیرہ لے کر آتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھینسا وغیرہ لے کر آتے ہیں، یہ سب یہ نسل ہے، یہ پورے گھر کی کفالت کرتی ہے، انسان کو خوراک دیتی ہے. اور پھر روزی کا ذریعہ بنتی ہے. جب یہ گائے وغیرہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے لوگ پھر آگے سیل کرتے ہیں، اور معیشت انسان کی جو ذاتی معیشت بہت مضبوط ہوتی ہے. یعنی پورے گھر کو یہ سنبھالتی ہے. اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کا فضل، نشانی اللہ تعالیٰ کی، کہ دیکھو دونوں میں سے میں ایک دودھ نکالتا ہوں جس کو تم پیتے ہو، ہم پلاتے ہیں تم کو. اور دیکھیں اللہ نے نظام رکھ دیا، جب وہ بچہ جنتی ہے تب ہی دودھ آتا ہے. پہلے حال نظام وہی سارا کچھ، پہلے نہیں آتا، تب آتا ہے جب بچہ جا کے پیدا کرتی ہے. یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں دنیا کے اندر، ہر گھر کے اندر. سوچنے والے کے لیے فحال بھی متقین ہے، کوئی سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا. بات تو سوچنے کی ہے، بات تو سمجھنے کی ہے، بات تو غور کرنے کی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا کہ نشانی بتلا رہا ہے. چلے زمین دور، آسمان دور ہے، ستارے دور ہے، چاند دور ہے، اور اللہ ذکر کر پہاڑ دور ہے. کبھی پہاڑوں میں گئے کہ نہیں گئے؟ وہ جو دیہاتی لوگ ہیں کبھی گئے کہ نہیں گئے؟ ندی نالے دور ہیں، کبھی گئے کہ نہیں گئے؟ چشمے دور ہیں، برف باری ہوتی ہے، کبھی گئے کہ نہیں گئے؟ یہ تو ہر گھر کی ضرورت بن گئی. گائے بھینس ہر گھر میں ہے. دیکھو اس میں اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے انعام رکھے ہیں اور تمہاری خوراک رکھی ہے، اور اس میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نشانیاں رکھ دی. غور تو کرو، غور و فکر تو کرو. وہ اللہ ہی ہے جو ان دونوں کے درمیان میں سے دودھ نکالتا ہے. فرمایا نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، فی بطونہا، اس کے پیٹوں کے اندر ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جی یہ جو گائے ہے یہ فلاں پیر کے نام کی، فلاں دربار کے نام کی، اس کے اوپر ایک پٹا باندھ دیتے ہیں، اور یہ جو اس کو کچھ نہیں کہنا. وہ گائے جہاں مرضی، بھینس جہاں مرضی، پورے وہ جو ان کا ہوتا ہے گجروں کا، جو مرضی کھائے، اس کو گجر کچھ نہیں کہتا. اس کو میں نے فلاں دربار کے نام پر، اس کا دودھ فلاں دربار کے نام پر جائے گا. اور یہ بھینس ہم نے چھوڑ دی، اسی اللہ نے منع کیا تھا. وہ تب لوگ یہی کیا کرتے تھے نا، یہ جو اونٹ ہے، یہ گائے، یہ بھینس، یہ جو بھی ہے، اس دور میں اونٹ ہوتے تھے، اس کو انہیں فلاں دربار کے نام پہ چھوڑ دیا. وہ نہ اس کو دودھ پیتے تھے، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے، نہ اس کے اوپر سواری کرتے تھے. اور منع کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے سے. یعنی یہ فرمایا نسقیکم، ہم پلاتے ہیں اس کے پیٹ جو تم، وہ جس کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کیا ہے؟ منافع بھی ہے تو اس کی نسل بڑھتی ہے، تم بیچتے ہو اس کو، اس کا اپنے تمہاری معاشی معیشت سے ٹھیک ہوتی ہے، اور تم کھاتے بھی ہو، ذبح بھی کر لیتے ہو، گوشت کا کام بھی دیتی ہے. یعنی یہ گائے کہنے کا مطلب ہے پورے گھر کی کفالت کی ذمہ اٹھاتی ہے. انسان رکھی، جنہوں نے رکھی ہے ان کو پتہ ہے.
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اوپر اس کے اور تم کشتوں کی تم سواری کرتے ہو، یہ تمہارے لیے تم سوار بھی ہوتے ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ سامان لے کر آتے ہیں گاؤں کے اندر، وہ جو بھینسا ہوتا ہے اس کو آگے جوتتے بھی ہیں، وہ سارے کام کرتا ہے، اور جو کشتیاں ہیں اس کو وہ تم سوار ہو، یہ بھی اللہ کا حکم سے، اللہ کی مرضی سے سارے کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی طرف، فقال، پس کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، افلا تتقون، ڈرتے نہیں۔ نوح علیہ السلام 900 سال تک، 950 سال تک سب سے لمبی تبلیغ نوح علیہ السلام کی، اور یہی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مشرکین مکہ کو سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہ آئی بات، لیکن کچھ مر گئے، کچھ قتل ہو گئے، نئی نسل آئی، ان کو دین کے بعد سمجھ لگی، ورنہ جس پہ اللہ کی رحمت سمجھ آ جاتی ہے، جیسے مصعب بن عمیر مدینہ سے مکہ میں آئے رضی اللہ عنہ، اور اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہر گئے، اور کچھ لوگوں کے پاس جاتے، دین کی تبلیغ کرتے، مسلمان ہو جاتے۔ سعد بن معاذ، اسید رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی، دونوں بعد مسلمان ہوئے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کے باغ میں جا کر بیٹھ گئے، ان کو پتہ لگا کہ وہ مصعب ہمارے باغ میں بیٹھ گیا آگے۔ سعد نے اسید سے کہا، اسید ایسا کرو، تم جاؤ مصعب کے پاس، اور جو اس کے ساتھ اسد ہے نا، وہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، میں نہیں جاؤں گا، اسے جا کر کہو باز آ جا، اٹھ جا یہاں سے، تو ہمارے غریب لوگوں کو بہکاتا ہے، باز آ جا، اس کو وہاں سے نکال ہمارے باغ سے۔ اسی کہتے ہیں میں اپنا وہ برچھا اٹھایا، میں چلا، وہ دیکھا مصعب بیٹھا ہے اور سعد بن اسد بن زرارہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا، میں نے جا کر انہیں برا بھلا کہا، اور کہا تم لوگوں کو بہکاتے ہو، اٹھو یہاں سے، باز آ جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، میں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ تو مصعب کہتے ہیں جب میں نے بول لیا، مصعب کہتے ہیں میری بات سنو، سعید میری بات سنو، ایک بات ہے کرنے والی، میں ایک بات تمہیں بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سناتا ہوں، اگر تو عقل مند آدمی ہے، اگر سمجھ لگے تو مان لینا، نہ سمجھ لگے ہم اٹھ کے یہاں چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا بات تو انصاف کی ہے، کہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ مصعب بن عمیر نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت پڑھ کر سنائی، جب سنی تو اسد بن زرارہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اسید کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مجھے سمجھ لگ گئی کہ اب یہ ایمان لے کر آئے گا۔ جب تلاوت ختم کی تو اسید کہتا ہے تم مسلمان کیسے ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ایسے کپڑے پہلے جا کر غسل کرو، کپڑے بدلو، 2 رکعت نماز پڑھو، کلمہ پڑھو۔ وہ کہتے اس نے ایسے ہی کیا، اور ایسا کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میرا ایک ساتھی ہے سعد بن معاذ، وہ میرے قبیلے کا سردار ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا نا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، میں اسے تمہارے وہاں بھیجتا ہوں جیسے بھی ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور نکلا، ادھر سعد انتظار کر رہا تھا اسید کا کہ میں نے بھیجا ہے، جب آ رہا تھا نا سعد کہنے لگا یہ جو چہرہ لے کر گیا نا اسید، وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا، کوئی بدلا کام لگتا ہے۔ واپس آ کہا اسید کیا کیا؟ کہا جی میں نے ڈانٹا، میں نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی ہم اٹھ جائیں گے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو تمہارے خاندان دشمن ہے نا ایک آدمی، وہ تیرے وہ جرب تمہارا جو یہ کزن اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو سعد بن کہنے لگے معاذ کہ اچھا، اٹھے، ہر خون تھا، خالہ کا بیٹا تھا، برچھا لیا، نکلے، مصعب کے پاس پہنچ گئے، دیکھا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں غصہ اور زیادہ چڑھا، پھر انہیں سست برا بلا کہا اور کہا اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے، تم مدینہ کے لوگوں کو بہکا رہے ہو، برا بلا کہنے لگے بعد مصعب کہنے لگے سعد میری بات اگر سنو تو بات میں تو ایک بات میں سمجھاتا ہوں، بتلاتا ہوں، اگر سمجھ لگے مان لینا، نہ سمجھ لگے تو ہم اٹھ کے یہاں چلے جائیں گے۔ کہنے تو بات تو کہنے لگا انصاف کی ہے۔ مصعب بن عمیر نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کر کے سنائی، جب سنی اور ان کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی، اور انہوں نے کہا اسلام کیسے قبول کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا اسلام ایسے قبول کرتے ہیں، انہوں نے نہایا، کپڑے بدلے، 2 رکعت پڑھی، اور سعد بن معاذ وہاں سے اٹھے، جب جا گئے ادھر اسید اپنے قبیلے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا سعد آ رہا ہے، وہ کہنے لگے سعد جو شکل لے کر گیا تھا اب وہ شکل نہیں ہے،
بدلی بدلی شکل ہے. وہ جا کر کہنے لگے سعد اپنے قبیلے والوں کے پاس کہ دیکھو ایک نبی آیا ہے مکہ کے اندر, وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے, میں اس پر ایمان لے کر آ گیا, اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو میں تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ کہ آپ سمجھدار ہیں, دانا ہیں, عقل مند ہیں. کہنے لگے میں اس پر ایمان لے کر آ گیا, تم ایمان لاؤ گے میں تم سے بات کروں گا, ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا, تمہارا میرا بائی کاٹ. ان لوگوں نے صرف سعد کے کہنے کو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ لوگ تھے صرف قرآن کی تھوڑی بات سننے پر تراوت سے مسلمان ہو گئے, چہرے کی رنگت بدل گئی. اور نوح علیہ السلام 950 سال بعد ان کو بتلاتے رہے. اللہ کا قرآن, اللہ کی کتاب ہوگی ان کے پاس بھی, وہ سناتے رہے ہوں گے, اللہ کے کام ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنا زور لگاتے رہے, نہیں وہ بات وہی آ گئی ہے جس کو اللہ دے دینا چاہے, جس کے دل میں بات اتر جائے, جو غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, سنتا ہے, اللہ اس کو دے دیتا ہے. جو سنتا ہی نہیں ہے, غور ہی, جس نے کان کھولے ہی نہیں, جو بیٹھے ہی نہیں محفلوں کے اندر, جو کہتا ہے دور نہیں, یہ مولوی کے پاس نہیں جانا, مسجد میں نہیں جانا, ان سے دور رہنا, وہ اس کے دل میں کیا بات اترے گی؟ بات وہی آ رہی ہے کہ نوح السلام نے کوشش کی اور کہا پوری 900 سال کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم, کہا ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی قوم تھے, سرداروں نے, یہ جو آدمی ہے نا یہ ایک تمہاری طرح کا انسان ہے. جو سردار تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے, یرید ان یتفضل علیکم, یہ تمہارے اوپر یہ کوئی اقتدار چاہتا ہے, فضیلت چاہتا ہے, برتری چاہتا ہے, کہ تم سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ تم کو اپنا گرویدہ بنا لے اور تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اگر اللہ چاہتا فرشتے بھیج دیتا. یعنی بات وہی آ گئی جو شروع سے چلتی آ رہی نوح علیہ السلام سے دوم سے آج تک, کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا چاہتا فرشتہ بھیجتا, اللہ نے انسان بھیج دیا, یہ ہماری طرح کا انسان ہے, یہ کیسے ہم سے افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ کو بس یہی لوگ پسند آئے تھے, اور اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی وہ ایسے ہی کہتے رہے کہ یہ بشر, یہ انسان ہے. اور آج کے دور کے اندر جیسے پہلے ہم نے بتایا, یعنی وہ کہتے ہیں وہ کہتے تھے بشر ہے, ہم ان کو نہیں مانتے فرشتہ ہوتا, ہم کہتے ہیں نہیں یہ نور ہے, بشر نہیں ہے. بشر نور کا جھگڑا چلتا چلا آ رہا, کافی دیر سے چلتا چلا آ رہا, اور بہت دیر تک چلتا چلا آ رہا. اب آ کر لوگوں کو سمجھ لگی, اب انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. یہ تو ہم پہلے کہتے رہے ہیں, ہمارے علماء کہتے ہیں بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, نور بھی ہیں, بشر بھی, سارا کچھ ہے. لیکن تم کہتے تھے بشر نہیں ہے, جس نے بشر کہتے اس کو ساخی کر دی. اب کہتے ہیں بشر بھی ہے, نور بھی ہے. اگر بشر نہ ہوتا, ہمارے پاس بشر نہ اترتا, کوئی فرشتہ اتر جاتا, تو ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے تھے؟ ہم اس کی بات کیسے مان سکتے تھے؟ وہ تو اعلیٰ تھا, اس کو نہ بھوک لگنی, نہ شادی کی, نہ اسے کمانے کا کوئی فکر, نہ اسے کچھ دینے کی فکر. وہ فرشتہ, وہ انسان, اللہ تعالیٰ نے بشر بھیجا تاکہ وہ ایک ہماری رسوا بن جائے, ایک رہنما بن جائے, ہم اس کی اقتداء کریں, اس کی بات مانیں, اس کو دیکھیں. اس لیے بشرون, اللہ نے جتنے بھی سب انسان تھے تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, وہ کہ پوری قوم کہنے لگے, سردار کہنے لگے, یہ جو نور علیہ السلام بات کہتا ہے ہم سے پہلے بات سنی کوئی نہیں, یہ نئی بات لے کر آ گیا. ایک لا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک لا؟ جو اتنے بڑے ہم بزرگ گزرے ہیں, ان کو ہم کیا کریں گے؟ جیسے پڑھا اس نے نوح کے اندر واد, سعود, یعوس, وہ نصر, وہ ان کے بڑے بڑے بزرگ تھے, ان کے بت بنائے تھے, ان کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ کدھر جائیں گے؟ وہ ہم نے بڑے بات سنی نہیں. آج بھی یہ بات ہے, ہم کسی کو کہیں یار یہ کام کرنا ہے, یار یہ ساتے, یہ چلیس میں, یہ قبروں پہ جانا, چادر, یہ ٹھیک کام نہیں ہے, غلط کام ہے. اللہ کے نبی نے ایسے کام نہیں کیے. تم نہ کہتے تو نئی بات لے کر آ گیا, ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں, ہمارے دادا نے کیا, ہمارے باپ نے کیا, ہمارا خاندان کرتا چلا آ رہا ہے, تو ایک نئی بات لے کر آ گیا. یعنی آج بھی یہی بات کہتے ہیں, ہم نے پہلے بات سنی کوئی نہیں. اگر کوئی بات کو سمجھائیں, یہ جو شبرات گزری ہے, لوگوں کو کہا جی یہ بات غلط ہے, ہمارے چچا کے بیٹے ہیں, کہنے لگا واہ جی تانوں نویں بات لی, تو سر جدوں نویں گل ہی کر دیو, وہ ساڈا مولوی پاگل ہے, وہ ساری رات مسالہ دیندا رہا, ساری رات مسیطے رہے, مسجد میں رہے, کہنا ساری رات مسالہ دیندا رہا کہ شبرات ٹھیک ہے, عبادت کرو, صبح روزہ رکھنا ہے. کہنا یہ سارا سن رہے ہیں, تسی نویں گل لے کے آ گئے, وہ ایڈا وڈا مول انہوں سمجھ لگتی, ماں سمجھنا بھی ہاں یہ تسی نویں گل ہی کرتے جدوں کر دیو, ہم نے بڑوں سے نے پچھا, آج بھی یہی بات چلتی چلی آ رہی ہے. ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی, آخر میں وہی بات آ جاتی ہے, وہ کہنے لگے اس کو جنون ہو گیا,
اس کو جن چمڑ گیا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، وہ تم انتظار کرو کچھ دیر تک، یہ جنون ہوگا، یہ چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی آخر میں جب بات نہیں بنتی پھر وہ اس طرح چلے جاتے ہیں، اس کو جنون ہو گیا ہے۔ پاجا اللہ نبی کہتے تھے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، یہ نعوذ باللہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، ایسی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہی شروع سے وتیرہ چلتا چلا رہا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر یہ آپ کو جنون کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو یہ جو بھی برے برے القاب دیتے ہیں، آپ سے پہلے آپ کے جو آباء و اجداد گزرے ہیں انبیاء، ان کا بھی ایسے ہی کہا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اپنے دل کو تھوڑا نہیں کرنا، اور اللہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ جیسے اللہ نوح کی مدد کی، ایسے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، بار بار حوصلہ دینا، حوصلہ افزائی کرنا نیک لوگوں کی، اللہ قرآن پر یہی کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ اور یقیناً تمہارے لیے اور یقیناً تمہارے لیے فی الانعام فی الانعام چوپایوں میں چوپایوں میں لعبرہ لعبرہ البتہ عبرت ہے البتہ عبرت ہے۔ نسقیکم نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو ہم پلاتے ہیں تم کو مما مما اس میں سے جو اس میں سے جو فی بطونہا فی بطونہا جو ان کے پیٹوں میں ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا تمہارے لیے ان میں تمہارے لیے ان میں منافع کثیرہ منافع کثیرہ بہت زیادہ منافع ہوتا ہے بہت زیادہ منافع ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان سے تم کھاتے بھی ہو اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا اور ان چوپایوں پر اور ان چوپایوں پر وَعَلَى الْفُلْكِ وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتی پر اور کشتی پر تحملون تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوحًا نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو الی قومہ الی قومہ اس کی قوم کی طرف اس کی قوم کی طرف فقال فقال پس نوح علیہ السلام کہنے لگے پس نوح علیہ السلام کہنے لگے یا قومی یا قومی اے میری قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کی بندگی کرو ما لکم ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے من الہ من الہ کوئی الہ کوئی الہ غیرہ غیرہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ افلا تتقون افلا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں ہو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا فقال الملأ الذین کفروا بس کہنے لگے پس کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جنہوں نے کفر کیا من قومہ من قومہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ما ھذا ما ھذا نہیں ہے یہ شخص نہیں ہے یہ شخص الا مگر بشر مثلکم بشر مثلکم تمہاری طرح کا ایک بشر ہے تمہاری طرح کا بشر ہے یرید وہ چاہتا ہے ان یتفضل علیکم ان یتفضل علیکم یہ کہ وہ تم پر برتری حاصل کرے یہ کہ وہ تم پر برتری حاصل کرے ولو شاء اللہ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لانزل ملائکہ لانزل ملائکہ البتہ وہ فرشتے اتارتا البتہ وہ فرشتے اتارتا ما سمعنا نہیں ہم نے سنا نہیں ہم نے سنا بہذا ایسا فی آبائنا الاولین فی آبائنا الاولین اپنے پہلے آباء و اجداد میں اپنے پہلے آباء و اجداد سے ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر رجل ایک انسان ہے بھی جس کو جنت جنون ہے فتربصوا بس تم انتظار کرو بھی اس کے بارے میں حتی حین ایک وقت تک جزاک اللہ۔